بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے متعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ اب بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چراواہے سے ملاقات ہو گئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چراواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرے۔ یہودی نے اس چراواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں ایک یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں۔ اب بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ چراواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چراواہے نے کہا کہ واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ اب یہودی دل ہی دل میں خود خوش ہوا کہ یہ چراواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چراواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھئے تو صحیح، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے۔ جو آیات ایک مرتبہ سے زیادہ ہوں اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو چراواہے نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے یا 2 پیروں میں سے ایک پیر کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ اب 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے، یا 2 کان یا 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی، اور راستے میں یہ سوچتا رہا جب مسلمانوں کے چراواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے۔ احباب، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔